بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عامر رضا صاحب، شاکری محلہ برہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا گھر میں یا کہیں بھی جہری نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے لیے جہری قرات کرنا ضروری ہے؟ وہ شخص جہری پڑھے گا یا سری؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ سری و جہری نماز کی حکمت کیا ہے، نوازش ہوگی۔ تو جناب محترم جواب حاضر ہے، نوٹ کر لیں اور یہ مسئلہ ذہن نشیں کر لیں کہ جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کا واجب ہونا صرف جماعت و امامت کے ساتھ خاص ہے، یعنی امام کی اقتداء میں جب نماز ادا کریں تب جہری نماز میں امام کو جہراً قرات کرنا واجب ہے۔ اور کوئی شخص جہری نماز تنہا ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے آہستہ قرات کرنا بھی ضروری نہیں، اور نہ ہی جہری نماز میں سری پڑھنے سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی ہندیہ، فتاوی رضویہ، بار شریعت وغیرہ۔ لہٰذا منفرد کے لیے جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جہری قرات کرے تاکہ اس کی نماز جماعت کی حیت پر ادا ہو۔ اور بعض احادیث کریمہ میں منفرد کے لیے بھی جہری قرات کرنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن چونکہ منفرد کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا اس لیے اسے آہستہ قرات کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنے، مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار و مشرکین کا غلبہ تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے تو وہ قرآن کی آواز سن کر مسلمانوں کے پاس آ جاتے، خوب شور و غل کرتے، تالیاں بجاتے، انہیں تکلیف پہنچاتے اور ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی شان میں نازیبا کلمات کہتے اور گستاخیاں کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے درمیان راستہ چاہو۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم، فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد اول وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ چونکہ ظہر اور عصر میں کفار و مشرکین آوارہ گھومتے تھے، قرآن شریف سن کر مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں میں آہستہ قرآن پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کے برخلاف مغرب کے وقت کھانے پینے میں وہ مشغول رہتے، عشاء میں سو جاتے اور فجر کے وقت سوئے رہتے تھے، اس لیے ان تینوں وقتوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب اگرچہ وہ حالت نہ رہی مگر حکم وہی رہا کہ مسلمان اس مغلوبیت کو یاد کر کے اب غلبہ اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جمعہ و عیدین میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ ان کا قیام مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا اور وہاں کفار مکہ کے ایذا پہنچانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے جمعہ و عیدین کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔